نمبر 98 نمبر پر آتا ہے بچوں کو کھانے، لباس، ہدایات، محبت میں بچیوں سے ترجیح نہ دیں۔ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں بیٹے کو زیادہ مرتبہ دیتے ہیں، بیٹیوں کو مرتبہ نہیں دیتے۔ بیٹوں کو اچھی چیز لے کر دیں گے، بیٹوں کو اچھے سے تعلیم دلائیں گے، بیٹوں کو اچھا پڑھائیں گے، بیٹوں کو اچھا کھلائیں گے، لیکن بیٹیوں کو ترجیح نہیں دیتے۔ دیکھ لیجئے بیٹی جو ہوتی ہے نا، وہ چند دن کی مہمان ہے اپنے والدین کے گھر۔ بیٹی ہمیشہ باپ کے گھر میں نہیں رہتی، وہ جوان ہونے کے بعد اگلے گھر میں جانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کو ترجیح دیں، ان کو یعنی کہ عزت دیں، ان کو زیادہ ان کی ضرورت پوری کریں، ان کے لباس، کپڑے، کھانے پینے کا بیٹیوں کا ٹھیک ہے، بیٹوں کو بھی خدمت کریں، لیکن بیٹوں سے یعنی کہ بچیوں کو زیادہ ترجیح دیں۔ اس پر یہ ہوتا ہے کہ دیکھ لیجئے، میں عموماً کہتا رہتا ہوں، جب آپ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، جب آپ پر موت طاری ہوتی ہے، تو آپ کی چارپائی کے ساتھ آپ کی بیٹیاں ہی چپ کر زاروں قطار روتی ہیں۔ آپ کے بیٹے کو توفیق نہیں ہوتی کہ میں اپنے باپ کے جنازے کے ساتھ بیٹھ کر، میت کے ساتھ بیٹھ کر 10 منٹ بھی غم میں آنسو بہا دوں۔ بیٹے بس وہ دنیا کے باقی کامات، باقی دنیا کے کاموں کے سر انجام ڈپٹی دیتے رہیں گے، اتنا کھانا پکا لو، اتنے مہمانوں کا انتظام کر لو، تمبو لگا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، لیکن رونے کا حق، احساس کرنے کا حق جتنا بیٹیوں کو ہوتا ہے، خدا کی قسم اتنا بیٹوں کو نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے آخر بیٹے ہیں، اولاد صدمہ ہوتا ہے، لیکن جو دلی صدمہ بیٹیوں بچیوں کو ہوتا ہے اتنا بیٹوں کو نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم اپنی اولاد میں بیٹے بچے ہوتے ہیں، ان بچوں میں زیادہ ترجیح بچیوں کو دے، کیونکہ جو بچیوں کی آہ ہے نا، جو ان کی ٹھنڈی سانس ہے، یہ بڑی اللہ کے عرش کو ہلا دینے والی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں میں اس چیز کا خیال کریں کہ تمام محبت میں، کھانے میں، لباس میں، ہدایہ میں اپنے بیٹوں سے بڑھ کر بچیوں کو زیادہ ترجیح دیں۔ انشاءاللہ اس پر یہ ہوگا۔ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وفادار ہوتی ہیں، بیٹیاں جو ہوتی ہیں ساری زندگی خدمت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اگر بیٹیاں اپنے میکے بھی چلے جاتی ہیں، اپنے گھر چلی سسرال چلی جاتی ہیں، لیکن جب بھی سنتی ہیں ہمارے والدین کو فلاں تکلیف ہے، اپنی تمام مصروفیات، تمام ذمہ داریوں کو چھوڑ کر ماں باپ کی خدمت کے لیے آ جاتے ہیں۔ بیٹے ہیں اسی گھر میں رہتے ہیں، باپ سے پوچھتے نہیں ہیں، باپ کی خدمت کرنے پر بھی ان کو توفیق نہیں ملتی۔ لہٰذا ہم نے اپنے بیٹوں کا بھی خیال کرنا ہے اور بیٹیوں کا زیادہ احساس کرنا ہے، کیونکہ بیٹی جو ہوتی ہے وہ ایک مہمان ہے، وہ ہمارے گھر چند دن رہے گی، پھر اس کے بعد اگلے گھر چلی جائے گی۔ پتہ نہیں اگلا گھر اس کے لیے کس طرح کا ہوگا، کیا اس کے اس گھر میں اس کا کیا نصیب لکھا ہوگا۔ تو ہمیں اپنی بچیوں کی زیادہ خدمت کرنی چاہیے، ان کی زیادہ ترجیح، محبت، لباس، جو ان کی ضروریات ہیں، ان ضروریات میں بچیوں کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے، بیٹوں کو لو۔ نمبر 99، بچہ کن مجلس میں یا کن دوستوں کے ماں پاس جاتا ہے اور اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس پر ہم نے خاص خیال کرنا ہے۔ دیکھ لیں، ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت اچھی کر سکتے ہیں، لیکن اس چیز کا خاص خیال کریں کہ بچے جب ہمارے باہر نکلیں گے تو باہر کا معاشرہ الگ ہے گا، باہر کا نظام الگ ہے گا، باہر ہر طرح کے لوگ ہیں گے، اچھے بھی لوگ ہیں، برے بھی لوگ ہیں، اخلاق والے بھی لوگ ہیں، نفرت والے بھی لوگ ہیں، اچھی تعلیم دینے والے بھی لوگ ہیں، برا راستہ دکھانے والے بھی لوگ ہیں۔ تو ہمیں جب ہمارے بچے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا فکر مند رہنا چاہیے کہ میرا بیٹا باہر گیا ہے، پتہ نہیں کہاں پھر رہا ہوگا، میرا بیٹا باہر نکلا ہے، پتہ نہیں کس شخص کے پاس بیٹا ہوگا، میرا بیٹا فلاں کام کے لیے گیا ہے، میں نے اس کو کہا فلاں کام کر کے آؤ، 10 منٹ ہو گئے ابھی تک نہیں آیا، آدھا گھنٹہ ہو گیا ابھی تک نہیں آیا۔ والدین کو فکر مند رہنا چاہیے۔ جب آپ اپنے بیٹوں کے لیے فکر مند رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد باہر جا کر بری مجلسوں میں، بری محفلوں میں یا بری صحبتوں میں نہیں بچیں گے، پھنسیں گے۔ تو ہمیں اس چیز کا خاص خیال کرنا چاہیے کہ 99 نمبر پر آتا ہے بچہ، بیٹے، اولاد جب گھر سے باہر نکلے تو ہمیں پیچھے توجہ رکھنی چاہیے، غور فکر رکھنا، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چلو اب بچے بڑے ہو گئے جانے دو، کھیلنے دو، جو مرضی کرتے، نہ، والدین کو فکر مند رہنا چاہیے۔ اتنا وقت ہو گیا، میرا بیٹا کہاں ہوگا، کس کے ساتھ ہوگا، کس کے پاس بیٹھا ہوگا، کس مجلس میں ہوگا۔ اگر آپ کو اس پر اجازت ہے، اگر بیٹا لیٹ پہنچے، آپ بیٹے کی یعنی کہ جانچ پڑتال
پڑتال کے لیے باہر جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ آپ کا بیٹا کس مجلس میں کن لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، کن لوگوں سے اٹھتا ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد پر اس طرح نظر رکھیں گے انشاءاللہ آپ کی اولاد بری محفلوں سے، بری مجلسوں سے، برے لوگوں سے ہمیشہ بچتی رہے گی۔ نمبر 100، بچوں کی لڑائی میں اپنے بچے کی بے جا حمایت نہ کرے۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پر لڑ پڑتے ہیں، تو پھر آپ بھی میں بھی دیکھتا ہوں بچوں کی لڑائی سے بڑے لڑ پڑتے ہیں۔ یہ بالکل احمق کام ہے کہ بچے لڑیں، بچے کی لڑائی پر بڑے لڑیں، یہ بالکل بے وقوفی والا کام ہے۔ دیکھ لے بچے جو ہے نا وہ لڑتے ہیں، لڑنے کے بعد اجے 5 منٹ نہیں گزرتے اسی پھر وہ دونوں ایک ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کی جو لڑائی ہوتی ہے نا وہ ناسمجھ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ لڑنا ہے یا نہیں لڑنا، چھوٹی موٹی باتوں پر، چھوٹی موٹی چیزوں پر الجھ پڑتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، چماٹے مارتے ہیں۔ لیکن ہمیں بڑوں کو چاہیے تحمل کا کام کرنا چاہیے، بچوں کی لڑائی میں بڑوں کو نہیں لڑنا چاہیے۔ ہاں اگر بچے لڑ پڑتے ہیں تو ان کا جو فیصلہ ہوتا ہے، جو ان کی صلح کرانی ہوتی ہے، جس بچے یعنی کہ جو صلح کرا رہے ہیں تو آپ اپنے بچے کی زیادہ بے جا حمایت نہ کریں۔ یہ نہ کہیں کہ میرے بچے نے تھوڑا مارا، میرے بچے نے تھوڑا مارا، میرے بچے نے زیادہ تکلیف نہیں دی، میرے بچے نے ٹھیک لڑا، نہیں، بلکہ آپ اپنے بچے کو اس کے سامنے ڈانٹیں، لوگوں کے سامنے ڈانٹیں۔ حالانکہ اگر آپ کے بیٹے نے اس سے زیادہ بھی مار کھا لی ہے لیکن پھر بھی آپ اپنے بچے کو زیادہ ڈانٹیں، اس پر یہ ہوگا کہ آپ کا بیٹا جب لڑے گا، لڑنے کے بعد جب آپ دوبارہ ایک تو اس نے مار زیادہ کھا لی، دوسرا آپ خود ہی اپنے بیٹے کو زیادہ ڈانٹیں گے تو اس پر آپ کا بیٹا یہ فیصلہ کرے گا لڑائی میں نقصان ہے، لڑائی میں دیکھ لے ایک تو میں نے مار کھا لی، دوسرا الٹا والد نے مجھے بھی ڈانٹ دے دی۔ اس پر یہ ہوگا کہ آپ کے بیٹے لڑیں گے نہیں، آپ کے بیٹے یعنی کہ فتنے نہیں کھڑیں گے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں 100 نمبر پر آتا ہے بچوں کی لڑائی میں اپنے بیٹے کی بے جا حمایت نہ کی جائے بلکہ ان کی اصلاح کی جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کی صلح کی رہی جائے۔ اور ہم اکثر دیکھتے ہیں بچوں کی لڑائی میں بڑوں کو نہیں لڑنا چاہیے، اس چیز کا ہم نے خاص خیال کرنا ہے۔ نمبر 101 نمبر پر آتا ہے اپنے بچوں کو آتش بازی کے لیے، فضول خرچی کے لیے، کاموں کے لیے پیسے نہ دیں۔ ہم اپنے بچوں کو یہ جتنے پیسے دیتے ہیں آتش بازی کے لیے یا فضول کامے کے لیے، اس پر ہماری اولاد کی تربیت خراب ہو جائے گی، ہماری اولاد غلط راستے پر چل پڑے گی، ہماری اولاد ایسا ہوگا کہ جب غلط راستے پر چلے گی تو پھر ہماری بات نہیں مانے گی، ہماری فرما بردار نہیں ہوگی۔ اور جب آپ اپنی بچوں کو، اپنی اولاد کو برے کاموں کے لیے، آتش بازی کے لیے، فضول چیزوں کے لیے پیسے دیں گے تو یہ اس پر آپ کو گناہ ملے گا، اس فضولیات کا گناہ والدین کے سر پر جاتا ہے۔ تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو شب راتیں آتی ہیں، ان شب راتوں میں ہم اپنے بچوں کو پیسے دیتے ہیں، جاؤ کھیلو کودو۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ پٹاخے وغیرہ لے کر، بارود وغیرہ لے کر وہ یعنی کہ بازاروں میں ایسا یعنی کہ برے کام کرتے ہیں۔ تو ہم نے ان کاموں سے، آتش بازی سے ہم نے بچانا ہے۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو آتش بازی سے بچائیں اور فضول چیزوں سے بچائیں۔ اس چیز کا والدین پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ 101 نمبر پر ملتا ہے آتش بازی سے، فضول کاموں سے، ان چیزوں کے لیے اپنے بچوں کو پیسے نہ دیں۔ ہاں جو ان کی جائز ضرورت ہے، جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں، لیکن فضول اور برے کاموں کے لیے ان کو پیسے نہ دیں۔ اگر دے دیے، انہوں نے برے کام کر لیے، اس پر والدین پر گناہ ہوگا، اور یہی یعنی کہ اپنی اولاد کو غلط راستے چلانے والے پر یہی والدین ہوں گے۔ تو لہٰذا ہم سب نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے فضولیات سے، کیونکہ جو قرآن میں آتا ہے جو فضول خرچی کرنے والا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے بچوں کو ایسے شیطان والے کاموں پر نہیں چلانا، اچھے کاموں پر چلانا ہے۔ ہاں خدمت کرنی ہے تو اس طرح دے، بچوں کو کہیں پیسے لے جائیں، کسی کے ساتھ تعاون کر دیں، کسی غریب کی ضرورت پوری کر دیں، کوئی غریب بچہ ہے اس کو دے دیں۔ اس طرح یعنی کہ اس سخاوت کرنے میں آپ اپنے بچوں کو پیسہ دے سکتے ہیں، لیکن فضولیات، برے کاموں کے لیے آپ اپنے بچوں کو پیسے نہیں دے سکتے۔ نمبر 102، اپنے بچوں کو کسی کا مذاق نہ اڑانے دیں۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے مذاق اڑاتے ہیں،
उनका यानी कि ऐसे ऐसे बुरे अल्फाजों से उनको पुकारते हैं। अगर आपको पता लग गया है या आपने सुन लिया है, आप अपने बच्चों की तरबियत करें, उनको प्यार से समझाएं कि बेटा ये बड़े हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे हमसाए हैं, इनका हमने मजाक नहीं उड़ाना, हमने इनको तकलीफ नहीं देनी, इसलिए इस पर अल्लाह भी नाराज़ होगा, अल्लाह का महबूब भी नाराज़ होगा। अगर हम सब ने मिलकर अपने बच्चों को ऐसी तरबियत करेंगे, किसी का मजाक ना उड़ाने देंगे, इंशाअल्लाह वो हमारे बच्चे बड़े होकर भी किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। नंबर 103, बच्चों को आजिज़ी व अनकसारी करने का हुक्म दें। आजिज़ी व अनकसारी ये इतना बड़ा अमल है कि अगर आप 100 साल भी गुनाह करते रहें, आजिज़ी अनकसारी इख्तियार करके अल्लाह के दरवाजे के सामने आकर अल्लाह के घर झुक जाएं, सच्चे दिल से तौबा कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके 100 साल के भी गुनाह माफ़ कर देगा। और अपने बच्चों में बचपन में ये उनमें इस चीज़ की तरबियत पैदा करें, अगर उनसे कोई गलती हो जाती है, कोई कमी कुताही हो जाती है, तो अगर कोई किसी को तकलीफ़ दे देते हैं तो उनको कहें आजिज़ी अनकसारी करें और अल्लाह ताला से डरते रहें, और किसी को तकलीफ़ दी है तो उससे माफ़ी मांग लें। इस पर यह होगा अगला भी माफ़ कर देगा, अल्लाह भी माफ़ कर देगा। आजिज़ी अनकसारी करने वाला इंसान कामयाब होता है, इज़्ज़त पाने वाला होता है, अल्लाह के यहाँ भी उसको इज़्ज़त मिलती है और इंसानों के यहाँ भी उसको इज़्ज़त मिल जाती है। नंबर 104, बच्चों को मगरिब के बाद अंधेरे में ना जाने दें। हदीस में आता है जब मगरिब का वक़्त होता है ना, तो अपने घरों के दरवाजे बंद कर लें, दरवाजे खुले ना रखा करें, और अपने बच्चों को मगरिब के बाद गली बाज़ारों में भी ना घुमा दिया करें, क्योंकि मगरिब जब होती है ना, शयातीन जिन्नात जो होते हैं ना, वे दौड़ते हैं लोगों की तरफ, महल्लों की तरफ, रिहायशों की तरफ दौड़ते हैं। तो फिर ऐसा होगा, कोई ऐसा ना हो कि उस शयातीन में आपके बच्चे पर साया हो जाए, वो बच्चा बड़ी तकलीफ़ में मुब्तला हो जाएगा। तो हमने इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना है। मगरिब के बाद अपने घरों के दरवाजे भी बंद कर लिया करें, और इसके साथ अपने बच्चों को यानी कि बाहर ना घूमने दिया करें। हाँ, अगर काम है, कुछ जाना है, जाएं, लेकिन ऐसे फजूलियात कामों के लिए, खेलने कूदने के लिए मगरिब के बाद अपने बच्चों को ना जाने दिया करें। और मगरिब के बाद जो सुबह शाम की दुआएं हैं, इनको पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया करें। जो इंसान अपना मामला दुआएं पढ़ने के बाद अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, तो इंशाअल्लाह इस पर अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाता है। नंबर 105 पर आता है बच्चों को काहिल और सुस्त ना बने। काहिल से मुराद बच्चों को हर काम करने की जिम्मेदारी का एहसास करें। मिसाल के तौर पर अगर घर में यानी कि बेटा खाना खा रहा है, बाप भी खाना खा रहा है, तो अगर बेटे ने पानी मांगा या उसको पानी की ज़रूरत पड़ी, तो बाप उठकर ना जाए पानी पाने के लिए। चलो जी मेरा बेटा है, ये मासूम बच्चे अलग चीज़ है, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बच्चे समझदार हैं। तो अगर आपके बेटे को पानी पीने की ज़रूरत है, किसी चीज़ उठाने की ज़रूरत है, तो बेटे खुद कहें ये आपका काम है, खुद करें। पानी की ज़रूरत है, खुद पी कर आए, खाने की ज़रूरत है, खुद खाना लेकर आए, कपड़ों की ज़रूरत है, खुद लेकर आए। ठीक है, माँ बाप मोहब्बत में सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर आप अपने बच्चों के बचपन में यानी काहिल सुस्त ना बनाएंगे, तो अपने बच्चों को जिम्मेदारी का एहसास दिलाएंगे, ये बच्चे बड़े होकर अपने कामों को सही तरह अदा करेंगे, जिम्मेदारी का 100% इस चीज़ का मुजाहरा करेंगे। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए, 10 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, फिर भी आप खिदमत इनकी कर रहे हैं, तो फिर इसका नुकसान ये होगा आपके बच्चे जवान होने के बावजूद भी आपके सहारे के मुंतजर रहेंगे, आपसे पानी मांगेंगे, आपसे चीजें मांगेंगे, आपसे जूता कपड़ा मांगेंगे। तो लिहाजा हमने अपने बच्चों को काहिल सुस्त नहीं बनाना, बल्कि इनको दुनिया के कामों की जिम्मेदारी इनके कंधों पर हमने डालनी है। नंबर 106 पर आता है बच्चों को माफ करने का और दर गुजरने का तरीका सिखाएं। बच्चों को हुक्म दें कि अगर आपके साथ किसी का इख्तलाफ हो गया है, अक्सर बच्चे जब पढ़ते हैं, मस्जिद में आते हैं या स्कूल जाते हैं या कॉलेज वगैरह जाते हैं, वो किसी न किसी बात पर उलझ पड़ते हैं। तो उनको कहें अगर आप किसी बात पर उलझ पड़े हैं, आपका इख्तलाफ हो गया है, तो फ़ौरन माफ़ कर दें। दरगुजर करना, दरगुजर कर देना, ये बहुत अमल है। अगर आप अपने बच्चों की इस तरह तरबियत करते रहेंगे, जब आप बड़े हो जाएंगे, आपके बच्चे बड़े होंगे,
بڑے ہو کر اگر ان میں کوئی اختلاف ہو جائے گا، انشاءاللہ جوان ہو کر بھی آپ کے بچے درگزر کریں گے، ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیں گے۔ معاف کرنے والا صرف معافی جنازے کے وقت نہیں مانگنی چاہیے، معافی صرف درگزر جنازے کے وقت نہیں۔ ہم کہتے ہیں بھی اگر اس نے کسی کو تکلیف دنیا میں دی ہو تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، وہاں بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کی بچپن میں تربیت کریں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہو جائے گیا ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ اتنا زبردست عمل ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرمائے گا جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ نمبر 107 پر آتا ہے اپنے بچوں کو لان تان نہ کیا جائے۔ ہم اپنے بچوں کو ہر بات پر ان کو لانا دیتے ہیں، ان کو تانے دیتے ہیں، تم صحیح نہیں ہو، تم فلاں شرارتی ہو، تم فلاں کہنا نہیں مانتے، یہ ہیں وہ ہیں، یعنی کہ ہر وقت اپنے بچوں کی لعنت تان کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے آپ کا کہنا نہیں مانتے، غلطی یہ کرتے ہیں، بار بار ستاتے ہیں، تو آپ کو چاہیے آپ والدین ہیں حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے بچوں کے انداز سے تربیت کریں، تو انشاءاللہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، آخر کار جب آپ محبت سے، پیار سے اپنے بچوں کو سمجھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہوں گے۔ اگر آپ کے بچے آپ کا کہنا نہیں مانتے تو نہ کہنے ماننے پر آپ لان تان کرتے رہیں گے تو اس پر یہ نقصان ہوگا، پہلے تو بات نہیں مانتے، جب بڑے ہوں گے، بڑے ہو کر بھی آپ کا کبھی کہنا نہیں مانیں گے۔ تو 107 نمبر پر آتا ہے اپنے بچوں کو لان تان نہ کیا جائے۔ اگر ان کو سمجھانا ہے، ان کو دعائیں دینی ہے، تو ان سے محبت کرنی ہے تو پیارے انداز سے کی جائے، دعاؤں کا سہارا لیا جائے، محبت کا سہارا لیا جائے۔ اگر آپ کا بڑے سے بڑا بھی نافرمان بیٹا ہوگا، دعائیں بھی کرتے رہیں، محبت سے بھی سمجھاتے رہیں، انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا وہی نافرمان اولاد آپ کی ضرور فرما بردار ہو جائے گی۔ نمبر 108 پر آتا ہے اپنے بچے کو ناک صاف کرنے کا، کپڑوں کو صاف رکھنے کا، بدن صاف رکھنے کا حکم دیں۔ ہم اپنے بچوں کو 6-7 سال کے ہو جاتے ہیں، پھر بھی ان کے ناک میں نوزی وغیرہ نکلتی رہتی ہے، ان کے کپڑے صاف نہیں ہوتے، ان کے بدن صاف نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنے بچوں کی بچپن میں تربیت کرنی ہے کہ بیٹا ہم نے کہیں جانا ہے تو ہمیں اس چیز کا خاص خیال کرنا ہے، آپ نے اپنے چہرے کو صاف کرنا ہے، اپنے ناک کو صاف کرنا ہے، اپنے لباس کو صاف رکھنا ہے، ہر وقت اگر گندا ہو گیا ہے فوراً تبدیل کر دیں اور پہن لیں، اور اپنے بدن کو صاف کرنا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں، اس سے آپ کے معاشرے میں عزت بڑھے گی، لوگ دیکھیں گے اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ، اس نے اپنا چہرہ صاف کیا ہوا، اس کا بدن لباس بالکل صاف ستھرا ہے، تو اس سے یہ ہوگا اس بچے کے والدین کی عزت زیادہ بڑھے گی۔ تو 108 نمبر پر آتا ہے بچوں کو اس چیز کی تلقین کریں، بچے کو کہیں اپنا چہرہ، ناک وغیرہ، کپڑے، بدن وغیرہ ہر وقت صاف ستھرے رکھنے چاہیے۔ 109 نمبر پر آتا ہے اپنے بچوں کو حکم دے کہ بیٹا کسی چیز کو نہیں اٹھانا۔ اگر آپ سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بیٹا گھر میں ہے، اس نے چاچے کی چیز اٹھا لی، اس کا موبائل اٹھا لیا، یا ماموں کی چیز اٹھا لی، یا فلاں رشتے کی دار کی چیز اٹھا لی، اس پر آپ کچھ نہیں کہتے، کوئی بات نہیں، بے چھوٹا ہے، بچہ ہے، کھیلنے دو۔ اس پر یہ ہوگا اس کی عادت بن جائے گی، بڑا ہو کر پھر پہلے تو گھر کی چیزیں اٹھاتا تھا، بڑا ہو کر پھر لوگوں کی چیزیں اٹھائے گا، اس پر بہت سارا نقصان ہوگا۔ بچے کو کہیں صرف اپنی چیز سے صرف کام رکھے، دوسرے کی چیزوں کو ہاتھ نہ لگائے، ہاں ضرورت ہے، اٹھانا ہے تو جس کی چیز ہے اس سے پوچھ کر اٹھائیں، بغیر اجازت کے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اس چیز کا ہم نے اپنے بچوں کو درس دینا ہے، حکم دینا ہے۔ 109 نمبر پر آتا ہے بچوں کو حکم دیں کہ دوسروں کی چیزوں کو ہاتھ نہ لگائیں، بلکہ اپنی چیزوں پر ہی اتفاق کریں، اپنی چیزوں پر ہی شکر ادا کرتے رہیں۔ نمبر 110 بچوں کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا سلیقہ سکھائیں۔ بچوں کو کہیں کہ بیٹا ہمیں چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا ہے، 100% توکل رکھنا ہے۔ اللہ جس حال میں رکھے، جس حال میں رکھے، بیماری ہے، سکھ ہے، مال ہے، پیسہ ہے، غربت ہے، جس حالت میں ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی رہیں گے۔ غم ہے پھر بھی توکل ہونا چاہیے اللہ پر، دکھ ہے پھر بھی اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو اس چیز کے تربیت
تربیت دیں، ان کو سکھائیں، ان کو سمجھائیں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے توکل رکھنا چاہیے، اس پر اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، حالانکہ دیکھنے میں اگر انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے لیکن وہ چیز انسان کے لیے اللہ جو بھی کرتا ہے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ تو 110 نمبر پر ملتا ہے ہمیں اپنے بچوں کی اس انداز میں تربیت کریں، ہمیں اللہ پر توکل کرنے کا طریقہ سکھائیں اور حکم دیں اور تعلیمات سمجھاتے رہیں کہ اللہ پر توکل ہمیں اس انداز سے کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی اس انداز سے تربیت کریں گے انشاءاللہ اس پر ہمارے بچے نیکوکار ہوں گے۔